نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے جس نے انسان کو اتنی عقل سے نوازا کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کرے اور بڑی بڑی چیزوں کو ٹریس آؤٹ کرے۔ جیسے آج کل دنیا میں اب ترقی کی شرح دیکھتے ہیں تو کس حساب سے کام ہو رہا ہے۔ اگر پچھلے دور میں چلے جائیں تو نہ گاڑیاں تھیں، نہ موٹر سائیکل تھے، نہ بجلی کی سہولت تھی، تو سارے معاملات ہی بالکل ایک الگ ہٹ کے ایک روٹین سے تھے۔ لیکن آج کی دنیا کہاں کھڑی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی آج تک ہم یہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہم اس ترقی سے وہ استفادہ حاصل کر پائے جو اس سے پہلے انسان کے پاس وہ ذرائع تھے، جو آج ذرائع ہیں وہ نہیں تھے، اور جو آج ہیں وہ پہلے کے وقت میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر وہاں پہ ہم صحت کا معیار دیکھتے ہیں تو وہاں پہ صحت کا معیار بہت بہترین تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ انسان سادہ زندگی گزارتا تھا۔ آج کا انسان ایک بے ڈھنگی کی زندگی گزارتا ہے جس کے اندر اس کے کچھ رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اگر انسان پڑھا لکھا، اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایک بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، تو میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے بیوقوف دیکھے ہیں کہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ ہم پاکستان کے جس خطے میں رہتے ہیں اس کے اندر ہمارے موسم کے اندر 4 چیزیں موجود تھیں، ہیں نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ تھا کا لفظ میں استعمال کیا جو ماضی گزر چکا ہمارا پاسٹ ہے۔ اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں ہمارے پاس وہ 4 موسم اس حوالے سے دستیاب نہیں ہیں۔ اگر ہم موسموں کا لیول دیکھتے ہیں تو وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کا جو تناسب تھا وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں، جو گرمی کا تناسب تھا وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں، اور جو بہار اور خزاں کا ایک موسم تھا وہ بھی ہمارے پاس اس لیول کا موجود نہیں۔ اس سب چیزوں کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ اس سب چیزوں کی وجہ ہم لوگ خود ہیں۔ کائنات کو سٹیبل رکھنے کا جو فارمولہ تھا وہ آکسیجن اور کاربن کا ایک معیار تھا۔ جب کاربن کسی جگہ پہ بھی کاربن کا امتزاج بڑھ جاتا ہے، آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، تو آپ کی زندگی یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈیڈ لیول کی طرف بڑھتی ہے۔ اس لیے بڑھتی ہے ڈیڈ لیول کی طرف کہ انتہا کاربن کا نتیجہ سانس بند ہو جانا ہے۔ اب بعض اوقات بیرونی طور پر ہمارے سامنے آکسیجن تو موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کو سانس کھینچنا پڑتا ہے لینے کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کا ماحول نہیں ہے، آپ کے اندر کاربن کا امتزاج بڑھ جانا ہے۔ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسموں کی جو تغیر و تبدل ہے وہ تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بیماریاں بھی بہت تیزی کے ساتھ پنپتی ہیں اور اس لیول تک لے کے جاتی ہیں کہ جہاں ہم موت کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ان تمام بیماریوں کے پیچھے جب ہم جھانکتے ہیں تو مختلف بیماریاں جو ہمیں بیماریاں نظر آتی ہیں، ریل میں وہ علامات ہوتی ہیں۔ آج کی جو ویڈیو کا تسلسل ہے وہ اووری اسسٹ کے بارے میں ہے، اووری سسٹ کے بارے میں ہے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ اووری سسٹ کے بارے میں ہے۔ یہ دیکھنے میں تھیلی ہوتی ہے کہ جو عورت کے یوٹرس میں پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو بکس کے اندر جو لکھا دیکھا گیا کہ حرارت کے اندر اس کا امتزاج موجود ہے، لیکن جب حقائق دیکھے گئے تو حقائق اس کے بالکل برخلاف تھے۔ جب ایک دفعہ ایک پیشنٹ اٹینڈ کر لیا جائے یا ایک انسان کے اوپر ایک چیز کو اپلائی کر دیا جائے اور پھر سیکنڈ ٹرم میں بھی نیکسٹ کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر دیا جائے اور تھرڈ میں بھی اس کو اپلائی کر دیا جائے، جب تینوں کی جگہ سیم ایک جیسے نتائج ملیں تو پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ کا سوچنا تھا وہ غلط نہیں تھا، جو آپ کا قدم اٹھایا ہوا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ مارکیٹ کے اندر اووری سسٹ کے بارے میں جتنی بھی فارمولیشن ترتیب دی ہوئی ہے میں ان میں سے کسی سے بھی متفق نہیں ہوں۔ میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا، میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن خدا را اپنی اسٹڈی کو انکریز کیجئے، اس کو بڑھائیے، اس کو اتنا بڑھائیے کہ آپ کو تمام چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جہاں پہ آپ کا ابہام یقین میں بدل جائے اور یقین سے کیا ہوا فیصلہ ہمیشہ کامیاب ہی کرتا ہے، اس میں ناکامی کے چانس نہیں ہوتے۔ اگر میں سمپل
جو ہسٹری میں چیزوں کو پڑھا گیا اگر اس کو پڑھ کے میں کسی پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو چند ایک کے علاوہ، تو میں کنفرمیشن نہیں دے سکتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس وقت تک، جب تک کہ میں پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد، اس سے ملنے کے بعد، اس کی کنڈیشن جانچنے کے بعد میں آپ کو کنفرمیشن دے سکوں کہ یہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ لیکن جب سمٹمز جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کی اندر کی کنڈیشن کا پورا بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی انسان میں یورک ایسڈ موجود ہے تو یہاں پہ دوسری کوئی رائے بچتی ہی نہیں، کیونکہ یورک ایسڈ کا تعلق خشک سرد مزاج کے ساتھ ہے، جہاں پہ خشکی پیدا ہونے کے ساتھ انسان کے جسم میں سٹروک ہوتی ہے۔ اب جب خشکی آپ کے جسم میں سٹروک ہو جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے تو یہاں پہ خون کا گاڑھا پن اس شدت سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا سرکل بہت سلو کام کرتا ہے۔ جب خون کا دباؤ اتنا زیادہ دل کے اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ صرف یورک ایسڈ ہی خالی ممکن نہیں، ہارٹ اٹیک بھی ممکن ہے۔ اب یہاں سے چلتے ہم دوبارہ پھر اووری سسٹ کی طرف، کیونکہ اس کی جو بنیادی وجہ اس کا سمجھانا بڑا ضروری ہے۔ کامن ان چیزوں کو دیکھا گیا کہ اووری سسٹ کے اندر جتنے بھی پیشنٹ اٹینڈ کیے گئے سب میں ایک ہی چیز دیکھی گئی کہ گیسٹرک مسائل موجود ہیں، ہوا میں تعفن کا نظام موجود ہے، کانسٹیپیشن موجود ہے، دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، شولڈر میں کھچاؤ موجود ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جتنے بھی سمٹمز ہیں یہ سارے کے سارے دلالت کرتے ہیں کہ خون کا دباؤ آپ کے مسکولر سسٹم پہ زیادہ ہے۔ جب آپ اتنی سی بات سمجھ گئے تو پھر اس کے بعد آگے علاج کی طرف تو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ علاج کو ہی غلط ترتیب دیں گے، جیسے آپ نے یہ ترتیب دے دیا کہ اووری سسٹ کی جو وجہ بنتی ہے وہ حرارت بنتی ہے یا اس کا گرم خشک ہونا بنتا ہے اس کا مزاج، تو اگر آپ اس پہ قدم اٹھا بھی لیں گے نا تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پیشنٹ کو ایک سیکنڈ کے لیے زندگی میں اس ڈگر پہ لا کے دکھائیں جہاں پہ وہ پہلے کھڑا تھا۔ شاید 1% مطلب یوں سمجھ لیں کہ شاید کہیں میرے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ میں یہ سوچ پاؤں کہ کوئی انسان ایک رتی بھر بھی کامیابی حاصل کر پائے، کیونکہ جب آپ کا سٹیپ ہی غلط ہوگا، جب آپ پیشنٹ کو کدو ٹنڈے کھلاؤ گے۔ اب کدو ٹنڈے کا مزاج کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ مجھے بڑے پسند ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، میں سب سے زیادہ سبزیوں میں یہی چیزیں استعمال کرتا ہوں، لیکن آپ پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ زیرو۔ کیوں زیرو؟ کیوں؟ لیور پہلے ہی سلو ہے، تسکین کی حالت میں وہ کام نہیں کر رہا، اور آپ نے وہاں پہ کدو ٹنڈے شلجم توری دال اور مونگ کی دال اور کچھ اور ٹھنڈی چیزیں ریکمینڈ کر دیں، تو موسمی ریکمینڈ کر دیں، کیلا ریکمینڈ کر دیں، خوبانی ریکمینڈ کر دیں، دیسی گھی ریکمینڈ کر دیں، کچھ بھی ریکمینڈ کر دیں آپ، ان سب چیزوں کی ریکمینڈیشن دینے سے بھی آپ ایک سیکنڈ کے لیے بہتری حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کہ کیونکہ یہ چیزیں جس ہماری بہن کے، بیٹی کے، جن کے بھی جتنے بھی یہاں پہ اس وقت لوگ پبلک موجود ہے، کیونکہ یہ چونکہ یہ ویڈیو ہے ہی اسپیشل ہماری بہنوں کے حوالے سے، اور یہ چونکہ ان سے متعلق ہے اس لیے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ساری بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ خیال رکھیے کہ آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، چونکہ یہاں پہ مارکیٹ میں جتنے بھی کیس اٹینڈ کیے گئے، ایک کیس تو ڈائریکٹ اٹینڈ کیا نا، کسی حکیم کے پاس نہیں گیا، لیکن جو باقی 2 کیس ہیں وہ تو بڑے بڑے نامور حکمہ حضرات سے ٹریٹمنٹ کروا چکے تھے، ان کی زندگی میں الحمدللہ بہتری آئی، جبکہ وہ بالکل مایوس ہیں، زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، ان کو زندگی کی طرف لے کے آیا، اور یہ لے کے آنا کس طور پہ ممکن ہوا؟ کسی تکے کی صورت میں ممکن نہیں ہوا۔ نظریہ قانون مفرضہ ایک بہترین نظریہ ہے جو انسان کو ایک ڈھب، ایک زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو وہ زندگی جو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو آپ کی سائیکی کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو آپ کے اندر کے نظام کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اندھا دھند علاج کیا جاتا ہے، کہا تو جاتا ہے کہ ہم ماہر علاج بالغذا ہیں، اور سبحان اللہ جی، اپنا پیٹ کنٹرول میں نہیں، اپنی نفسیات کنٹرول میں نہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر طبیب کا اپنا مزاج ہی نارمل نہ ہو تو وہ کبھی بھی پیشنٹ کو ٹریس آؤٹ کرنے کی یا اس کے علاج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
تو ہماری بہنوں سے ہماری ریکویسٹ ہے ایک بڑی محبت کے ساتھ کہ اپنے کھانے پینے کے نظام کو چینج کیجئے، اپنی خوراک سے وہ تمام چیزیں رفع کر دیجئے کچھ وقت کے لیے، کم از کم اس وقت کے لیے جب تک آپ کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہ ہو یا آپ زندگی میں واپس نہ آ جاؤ۔ اپنے لیور کی حفاظت کیجئے، گاڑی کا لیور گاڑی کی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر گاڑی کے لیور کو بلاک کر دیا جائے، خراب نہ بھی کیا جائے، توڑا نہ بھی جائے، لیکن اس کو صرف بلاک کر دیا جائے تو آپ گاڑی کو کبھی بھی رن نہیں کر سکتے، چاہے اس کے اندر تمام لوازمات موجود ہیں۔ لیکن گاڑی میں سے اگر کچھ چیزوں کو نکال دیا جائے، جیسے آپ ڈور نکال دیں، اس کے شیشہ، اس کا ونڈو نکال دیں، اس کا بونٹ، اس کا اوپر والا سارا نکال دیں، سیٹ بھی نکال دیں، آپ ویسے کوئی چیز رکھ کے بیٹھ کے، آپ اسٹیئرنگ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو اہم چیز ہے جس نے موو کرنا ہے۔ پھر لیور کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ انرجی اپنی جگہ ایک اہم چیز ہے، لیکن انرجی بھی تب کام کرے گی جب آپ کا انجن بالکل ٹھیک کام کرتا ہے۔ اگر آپ اندھا دھند چیزوں کو اوپر نیچے ڈالتے چلے جائیں گے تو یہ فائدے کی چیز نہیں۔ اور میں چیلنج کر رہا ہوں تمام اس عالم اسلام میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں یا پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ قانون فطرت کو سمجھے بنا آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تو خدا را لوگوں کو مس گائیڈ کرنے سے باز رہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے اور آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مرغی پھنس جائے، اس کو حلال کر لیا جائے، اس بات سے بچیں، کیونکہ اللہ کے ہاں سب نے جانا ہے اور سب نے جواب دینا ہے۔ اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے، آپ کے پاس کمی موجود ہے اس کو پورا کیجئے، وہ کمی اللہ رب العزت نیچے اتر کے پوری نہیں کریں گے، وہ آپ لوگوں کو خود ہی پوری کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ نظریہ مفرزہ ایک بند گلی نہیں، ایک کھلا میدان ہے جس کے اندر آپ کے پاس مواقع موجود ہیں، اور اس کے اندر فیصلے بھی آپ نے کنڈیشن کے مطابق اور وقت کے مطابق کرنے ہیں، نہ کہ صرف ایک لکیر کا فقیر بن کے۔ کیونکہ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس وقت جو چیزیں ترتیب دی تھیں اس میں بہت ساری چیزوں میں مجھے امینڈمنٹ کرنا پڑی، وہ اس وجہ سے کہ جب انہوں نے چیزیں ترتیب دی تھیں اس وقت کا جو خوراک تھی کچھ اور تھی، وہاں کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت لوگوں کا مزاج کچھ اور تھا، اور خوراک اچھی تھی اور کھاد اور سپرے اور جنکس فوڈ کا چکر ہی نہیں تھا۔ لہٰذا بچیے ان تمام چیز، بڑے بڑے شہروں میں کچھ حد تک تھا لیکن چھوٹے علاقوں میں بالکل نہیں تھا، لیکن اب یہ مصیبت تو ہر علاقے میں گھس چکی ہے، چاہے وہ تحصیل لیول ہے، چاہے وہ گاؤں کے لیول پہ، ہر جگہ پہ یہ چیز گھس چکی ہے، اور پانی ہمارے مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہماری دنیا کے ختم ہونے کا وقت آن پہنچا، اسی لیے ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا اور فاقے دینا چھوڑ دیے، اور خوراک کا استعمال زیادہ کیا، اور اس خوراک کا استعمال کیا جو فاسد القیموس ہے اور خون کو گندا کرنے والی ہے، اور وہ آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہمیشہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اپنا اور اپنے دوست احباب کا، اپنی بہنوں کا، اپنے رشتہ دار کا، سب کا خیال رکھیں، اپنی خوراک کو تبدیل کیجئے تاکہ آپ ایک بہترین مسلمان کے روپ میں دنیا کے سامنے ہوں اور اللہ کے سامنے ہوں، کیونکہ جب تک آپ کی باڈی میں کاربن رہے گا آپ مسائل کا شکار رہیں گے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔